راجو جلدی جلدی جا رہا تھا۔ آج اسے آفس جانے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے دیکھا کہ اس کے محلے کی ہی ایک عورت اپنے بچے کو بہت زیادہ پیٹ رہی تھی۔ راجو سے رہا نہیں گیا اور اس بچے پر بہت ترس آ رہا تھا۔ بچہ 10-11 سال کی عمر کا تھا۔ راجو نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس عورت کو روکنا چاہا تو وہ بولی کہ چھوڑ دو مجھے، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا ہے۔ راجو نے اس کے غصے کی اور بچے کو پیٹنے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، یہ اسکول جانے کے بجائے آوارہ گردی کرتا پھرتا ہے۔ میں اسے اسکول بھیجتی ہوں اور یہ نہ جانے کہاں کہاں پھرتا ہے۔ شام کو گھر آتا ہے تو شرٹ کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں روز اس کی یونیفارم سل کر اسے صاف ستھرا کر کے اسکول بھیجتی ہوں۔ اس کے ٹیچر کی بھی روز شکایت رہتی ہے کہ یا تو یہ اسکول جاتا ہی نہیں یا بہت لیٹ پہنچتا ہے۔ اس عورت کی یہ ساری باتیں سن کر راجو نے کہا کہ ہاں یہ اس کی غلطی ہے، پر پیٹنے سے کوئی مسئلہ حل تو نہیں ہوگا نا، تم اس کو چھوڑ دو۔ وہ عورت غصے میں ڈنڈا پھینک کر اپنے اندر گھر میں چلی گئی اور وہ بچہ بھی روتا ہوا اپنی ماں کے پیچھے پیچھے اندر گھر میں چلا گیا۔ پھر راجو بھی آگے بڑھ گیا کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت لیٹ ہو گئی تھی۔ اگلے دن راجو آفس سے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں وہ اس عورت کا گھر پڑا۔ آج پھر وہ عورت اپنے بچے کو اسی طرح سے مار رہی تھی۔ راجو سے رہا نہیں گیا۔ راجو نے تبھی اس عورت کے پاس جا کر کہا، آپ اسے ظالموں کی طرح کیوں مار رہی ہیں؟ بچے تو غلطیاں کر ہی دیتے ہیں، مگر اس طرح مار کر آپ اسے اور ڈھیٹ بنا دیں گی۔ اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے پیار سے سمجھائیے، باقی جیسے آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو میرا سمجھانا برا لگا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں بچوں پر ہوتا ہوا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ راجو کی یہ بات سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، آپ جانتے بھی ہیں کہ آخر میں نے اپنے بیٹے پر ہاتھ کیوں اٹھایا؟ اتنا کہہ کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں ایک ودھوا عورت ہوں، میرا پتی اس دنیا میں نہیں ہے، میرا صرف یہ ایک بیٹا ہی ہے، اور سب مائکے اور سسرال والے تو سب پرائے ہو گئے، یہاں تک کہ سسرال والوں نے جو میری سسرال کا گھر تھا وہ بھی مجھے نہیں دیا اور میرے پتی کا حصہ بھی ہڑپ گئے۔ اب اس پرانے مکان میں ہم دونوں ماں بیٹے رہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو کچھ بنانا چاہتی ہوں، پر یہ اپنے آوارہ دوستوں سے مل کر بیٹھنے لگا ہے۔ میں اسے اسکول میں پڑھا رہی ہوں، خود محنت مزدوریاں کر رہی ہوں، لوگوں کی باتیں سن رہی ہوں، در در کے دھکے کھاتی ہوں، صرف اور صرف اس لیے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک دن کچھ بن جائے اور یہ غریبی ہم سے دور ہو جائے۔ لیکن نہ تو یہ اسکول ہی ٹائم پر پہنچتا ہے اور چھٹیاں کر لیتا ہے، اس کے ٹیچر الگ شکایت کرتے ہیں، نہ ہی یہ گھر پر وقت سے آتا ہے، اس کی دوستی آوارہ لڑکوں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب میں اسے نہ ماروں تو اور کیا کروں؟ کل کو یہ سگریٹ شراب شروع کر دے گا، جوا کھیلنے لگے گا، تب میں کیا کروں گی؟ اس عورت کی بات سن کر راجو کو سچ مچ اس بچے پر حیرت ہوئی جو ایک طرف بیٹھا اپنی پیٹھ کو سہلا کر روئے جا رہا تھا۔ پھر بھی راجو نے اس عورت سے یہی کہا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیں گی تو وہ ضرور سمجھے گا، بھگوان آپ کا بھلا کرے۔ اتنا کہنے کے بعد راجو نے اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر اس عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں بھیک نہیں لیتی، نہ ہی لوگوں سے پیسے لیتی ہوں، یہ پیسے آپ اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے۔ لیکن راجو کہنے لگا کہ نہیں بہن، میں آپ کو اپنی بڑی بہن سمجھ کر یہ پیسے دے رہا ہوں، میں بھی آپ ہی کی طرح غریب گھر سے ہوں، میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت دھکے کھائے ہیں، اب جا کر میری نوکری لگی ہے اور یہ میری پہلی تنخواہ ہے، اسی لیے میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں، آپ یہ پیسے رکھ لیجئے۔ یوں اس نے روتے ہوئے راجو کو دعائیں دیتے ہوئے وہ پیسے رکھ کر دروازہ بند کر لیا۔ اس بچے پر راجو کو بڑی حیرت ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچا یہی سوچتا رہا کہ اوپر والا اس بچے کو عقل دے، اس کی ماں اس کی خاطر اسے کچھ بنانے کے لیے کتنی محنت مزدوری کر رہی ہے۔ اچھا ہے کہ وہ بچہ پڑھ لکھ جائے اور اپنی ماں کا سہارا بن جائے، بالکل میری طرح۔ راجو اپنی ہی پرانی یادوں میں کھو گیا کہ اس کی ماں بھی ایسی ہی غریبی سے الجھی ہوئی تھی اور ایسی مشکل اور پریشانیوں سے گزر کر اس نے راجو کو پالا تھا۔ اس کے ننیحال اور ددیحال والے بھی ان کو کوئی سہارا نہیں دیتے تھے اور ان کے ساتھ کوئی اچھائی بھی نہیں کی تھی۔ صرف راجو کی ماں اور اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو راجو کو پڑھا لکھا رہے تھے۔ لیکن ایک دن اس کے بڑے بھائی کی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ میں ٹانگ کٹ گئی، جس کی وجہ سے کئی سالوں سے ان کی پریشانیاں اور بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں۔
لیکن اب راجو کو جاب مل گئی تھی اور آج تو جیسے ان کے گھر میں تہوار کا ماحول تھا۔ اگلے دن راجو کو یاد آیا کہ اس کی ماں نے سبزیاں لانے کو کہا ہے، لیکن کام سے آتے ہوئے کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے سوچا کہ اب کل صبح منڈی میں ہی جا کر وہاں سے تازہ سبزیاں لے لے گا۔ اگلے دن جب راجو منڈی جانے کے لیے نکلا تو منڈی میں جو کچھ اس نے دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکی تھی۔ جب وہ منڈی گیا تو اسے ایک طرف ایک چھوٹا بچہ یونیفارم میں دکھائی دیا جو کہ سبزی والی ایک بڑی گاڑی کی طرف بھاگ کر جا رہا تھا۔ راجو سمجھ نہیں سکا کہ آخر یہ کیا کر رہا ہے۔ راجو کو وہ بچہ اس بچے جیسا لگا جو اپنی ماں سے مار کھا رہا تھا۔ راجو دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس گیا، لیکن پھر جو حرکت اس بچے نے کی وہ دیکھ کر راجو حیران رہ گیا۔ جیسے جیسے لوگ گاڑیاں سے سبزی کے بڑے بڑے بورے اتار رہے تھے، وہاں پر آنے والے سبزیاں ان سے لے رہے تھے تو بوری میں ڈالتے ہوئے اکثر سبزیاں، پیاز، ٹماٹر نیچے گر جاتے تھے۔ جیسے ہی کوئی سبزی گرتی وہ بچہ فوراً اپنے پاس موجود ایک تھیلے میں وہ سبزیاں اٹھا کر ڈال دیتا۔ ایک بار تو جیسے ہی اس نے سبزی اٹھانے کے لیے ہاتھ نیچے رکھا تو دوسرے انسان نے اس کے ہاتھ پر اپنا پیر رکھ دیا۔ وہ ڈر سے بل بلا اٹھا۔ اگلے ہی پل اس آدمی نے ایک جھناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مار دیا۔ کہنے لگا کہ اندھا ہے کیا؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جا دفعہ ہو جا یہاں سے۔ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ کام کر رہا ہوں؟ کہیں نیچے آ کر مرمرا گیا تو بنا وجہ ہی ہم پر کیس بن جائے گا۔ راجو خاموشی سے اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ جب وہ بچہ منڈی سے نکل آیا اس کے تھیلے میں بہت ساری سبزیاں بھر چکی تھی۔ یوں بار بار گرنے کی وجہ سے اور سبزیاں اٹھانے کی وجہ سے اس کا یونیفارم کافی گندی ہو گئی تھی۔ آنکھوں میں بھی ہلکے ہلکے آنسو تھے۔ وہ وہاں سے آ کر ایک طرف اپنی سبزیاں لے کر بیٹھ گیا۔ ساری سبزیاں اس نے اپنے تھیلے سے نکال کر اس کے اوپر رکھ دی تھی۔ کچھ پیاز تھے، کچھ ٹماٹر تھے، کچھ آلو تھے، ایک طرف پالک کی گٹھی تھی، کچھ ہری مرچیں اس نے ایک طرف اچھے سے رکھ دی تھی۔ بڑی بڑی ریہڑی اور ٹھیلے والے آواز لگا رہے تھے تاکہ لوگ ان سے جا کر سبزیاں خرید سکیں۔ یہ بچہ ایک طرف بیٹھا انہی کی دیکھا دیکھی آواز لگانے لگا۔ لوگ اس کے پاس آ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی مارکیٹ میں سب سے الگ دکاندار تھا جو تھوڑی بہت سبزی رکھ کر اسے بیچ رہا تھا۔ سامنے ہی سبزی کی بڑی دکان تھی۔ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا۔ اس نے جب اس بچے کو یوں سبزی بیچتے دیکھا، اس کی یونیفارم گندی اور آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس سے گوبھی کا پھول اور پیاز ٹماٹر لے کر چلی گئی۔ بچہ خوش ہو گیا تھا۔ اس نے وہ پیسہ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ بات سامنے والے دکاندار کو اندر ہی اندر جلا چکی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور آ کر اس نے بچے کو کالر سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ اس کے یونیفارم کے بٹن ٹوٹ کر گر چکے تھے۔ بچہ گھبرا گیا، شاید جانتا تھا کہ اسکول میں اگر اس حال میں گیا تو ٹیچر بھی بہت ماریں گے اور ماں بھی سوال کرے گی کہ کہاں گئے تیرے بٹن؟ آج پھر تو بٹن گرا آیا ہے، ضرور آوارہ گردیاں کر کے آیا ہوگا۔ وہ دکاندار اسے بچے کو تھپڑ مار چکا تھا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا، چل دفعہ ہو جا یہاں سے۔ اس کے دھکا دینے سے بچہ نیچے گر گیا۔ بچہ نیچے گرا تو اسے ٹھوکریں مار کر کہنے لگا کہ کس نے اجازت دی تجھے یہاں سبزی لگانے کی؟ چل دفعہ ہو جا یہاں سے، نہیں تو ہڈیاں توڑ کر رکھ دوں گا۔ وہ بچہ ڈر چکا تھا۔ تبھی آس پاس کے دکان والے اٹھ کر وہاں آ گئے اور دکاندار کو کہنے لگے کہ آخر اس بچے پر کیوں ظلم کر رہے ہو؟ آخر اس بچے کے پاس سبزی ہے ہی کتنی؟ یہ کتنے لوگوں کو اپنے پاس روک لے گا؟ ہم بھی تو روز اس بچے کو یہاں آتے جاتے دیکھتے ہیں۔ بے وجہ بچے پر ہاتھ مت اٹھاؤ۔ لیکن وہ بچہ خاموشی سے اپنا تھیلا اٹھا کر وہاں سے جانے لگا۔ کچھ ہی آگے گیا تھا کہ ایک آدمی نے اسے دھکا دیا اور وہ گر گیا۔ سبزی کا تھیلا بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تو سامنے سے گاڑی اس تھیلی کو کچل کر چلی گئی۔ تھیلا بھی خراب ہو چکا تھا اور اس میں موجود ساری سبزیاں بھی کچلی جا چکی تھی۔ وہ بچہ روتے ہوئے بڑی بے بسی سے کبھی جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتا اور کبھی اپنی کچلی ہوئی سبزی کو۔ پھر گہری سانس لے کر کے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پیسوں کو دیکھا اور سیدھا ان پیسوں کو اپنے بیگ میں ڈال کر تیز تیز قدم اٹھا کر اسکول جانے لگا۔ راجو اس بچے کا پیچھا کرنے لگا۔ کچھ تو تھا جو اس بچے میں عام بچوں سے بڑھ کر تھا۔ وہ بچہ سیدھا اسکول گیا۔ اسکول کے اندر گیا تو راجو بھی اسکول کی چھوٹی چھوٹی دیواروں سے جھانک کر اندر کا نظارہ دیکھنے لگا،
کیونکہ یہ ایک سرکاری اسکول تھا اور کافی پرانا بنا ہوا تھا۔ دیواریں بھی ایک طرف سے کافی ٹوٹی ہوئی تھی اور گری ہوئی تھی۔ وہ بچہ اسکول میں داخل ہوا تو اگلے ہی پل اس کے ٹیچر نے اسے دیکھا تو اگلے ہی پل ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس بچے نے بیگ اپنی جگہ پر رکھا تو ٹیچر فوراً کہنے لگے، لو آ گئے نوابزادے، دیکھو تو ان کی حالت سے لگ رہا ہے کہ جیسے اس کی ماں سارے گھر کے کام اسی سے ہی کرواتی ہے۔ بچے یہ سن کر اس پر ہنسنے لگے۔ پھر ٹیچر کہنے لگا، دیکھو تو ذرا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے برتن یہی دھو کر آیا ہے، چھوٹے بہن بھائیوں کو نہلا دھلا کر پھر مزدوری بھی کر کے سارے کاموں سے فری ہو کر ہی اسکول پڑھنے کے لیے چلا آیا ہے۔ اس کی حالت دیکھو، کالر پھٹا ہے، بٹن ٹوٹے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھ کر آ چکا ہے۔ وہ بچہ ڈرا سہما ایک طرف کھڑا تھا، ہاتھوں کی ہتھیلی مسل رہا تھا، شاید ہتھیلی مسل کر گرم کر رہا تھا۔ یہ بات اس کے دماغ میں تھی کہ اب ٹیچر اس کو ڈنڈا ماریں گے۔ اگلے ہی پل اتنا موٹا ڈنڈا لے کر ٹیچر سامنے آئے اور اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ اسے گالی دینے سے بھی پرہیز نہیں کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ بچہ سامنے گیا تو ٹیچر نے پوری طاقت سے موٹا ڈنڈا اس کے ہاتھ پر مارنے لگے۔ بچہ درد سے تڑپ اٹھا لیکن رویا نہیں۔ لیکن جب 5 ڈنڈے اکٹھے اس کے ہاتھ پر پڑے تو وہ درد سے رونے لگا۔ اپنے ہاتھ کو ہلا کر جیسے محسوس کرنے لگا کہ اس کا ہاتھ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ وہ روئے جا رہا تھا۔ ٹیچر نے اسے کلاس میں سب سے پیچھے بٹھا دیا۔ ٹیچر کہنے لگا کہ تم پیچھے جا کر بیٹھو، تمہیں چھایا میں نہیں بٹھایا جائے گا، تم دھوپ میں بیٹھ کر پڑھائی کرو گے، تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ تم بچوں کے ساتھ بیٹھو، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ بچہ پھر بھی کچھ نہ بولا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ باقی بچے چھایا میں تھے اور وہ دھوپ میں، پھر بھی جو کچھ ٹیچر پڑھا رہا تھا وہ سب بچوں سے زیادہ دھیان سے سن رہا تھا۔ جیسے ہی چھٹی ہوئی تو وہ بچہ ایک بار پھر بازار چلا گیا۔ بازار جا کر وہ کپڑے کی دکان پر گیا تھا۔ کپڑے کی دکان پر جا کر اس نے دکاندار کو اپنی جیب سے وہ سارے پیسے نکال کر دے دیے جو اس نے صبح سبزی بیچ کر کمائے تھے۔ جیسے ہی پیسے دیے تو دکاندار کہنے لگا، بس تھوڑے بہت ہی پیسے بچے ہیں، اس کے بعد تم اپنی چیز لے جانا۔ بچہ یہ سن کر خوش ہو گیا۔ بچہ بولا، چاچا میری چیز کسی کو بھی مت دینا، میں تھوڑے دن میں آ کر لے جاؤں گا۔ اس کے بعد بچہ وہاں سے ہوتا ہوا ایک بلڈنگ کے پاس چلا گیا جہاں پر بہت سے مزدور کام کر رہے تھے۔ بچہ مزدوروں کے پاس گیا۔ مزدور شاید اس کو پہچانتے تھے۔ ان میں سے ایک مزدور کہنے لگا کہ آ گیا بیٹا اسکول سے؟ بچے نے کہا، ہاں چاچا، تھوڑا بہت کام مجھے بھی کروا لو۔ پھر وہ مزدور بالٹی میں تھوڑی تھوڑی بالو اور بجری ڈال کر اس کو دینے لگا اور وہ بچہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ بالٹی دوسرے مزدور تک جا کر پہنچانے لگا۔ 2 گھنٹے تک اس بچے نے وہاں پر کام کیا۔ اس کے بعد مزدوروں کی چھٹی ہوئی تو وہ بچہ بھی اپنی مزدوری لے کر ایک طرف چل دیا۔ اس بار وہ ایک گھر کے باہر رکا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو ایک عورت باہر نکلی۔ اس نے وہ پیسے اس عورت کو پکڑا دیے اور پھر تھک ہارا ہاتھوں میں چھالے لیے اپنے گھر چلا آیا۔ جیسے ہی گھر گیا تو ایک بار پھر اس کی ماں اسے مارنے لگی۔ راجو کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ یہ بچہ آخر کر کیا رہا تھا؟ اتنی محنت کر رہا تھا، شاید اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا چاہتا تھا، لیکن جو بھی پیسے اس نے کمائے تھے اس نے وہ پیسے لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پر نہیں رکھے تھے، بلکہ وہ پیسے اس نے لا کر پہلے ایک دکان والے کو دیے اور پھر عورت کو۔ آخر ان سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ بہرحال جو کچھ بھی تھا، یہ بچہ آوارہ تو بالکل نہیں تھا، شریف لڑکا تھا، اور یہ سچائی راجو اس بچے کی ماں اور اس کے ٹیچر کو بتانا چاہتا تھا۔ آج راجو آفس سے بھی چھٹی لے چکا تھا۔ راجو نے سوچ لیا تھا کہ صبح اسے کیا کرنا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ بچہ اپنے گھر سے نکل چکا تھا۔ راجو فوراً ہی اس عورت کے پاس گیا، کہنے لگا کہ بہن میرے ساتھ چلو، تم کہتی ہو نا کہ تمہارا بچہ آوارہ گردیاں کرتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں تمہارا بچہ کیا کچھ کرتا ہے۔ وہ عورت فوراً سر پر پلو لے کر راجو کے ساتھ گھر سے نکل گئی۔ راجو نے اس کے اسکول کے ٹیچر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ فلاں جگہ پر آ جانا۔ جیسے ہی راجو اس عورت کو لے کر وہاں پہنچا تو بچے کے ٹیچر بھی وہاں آ چکے تھے۔ ٹیچر پوچھنے لگے کہ یہاں پر کیوں بلایا گیا ہے۔ راجو نے دونوں کو اپنے ساتھ لیا اور منڈی چلا گیا۔ ایک طرف انہیں دکھایا کہ وہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ آج بھی کل کی طرح وہ گری ہوئی سبزیاں اٹھا کر ایک تھیلی میں بھر رہا تھا۔ جیسے ہی سبزیاں تھیلی میں بھر گئیں تو وہ ان سبزیوں کو لے کر بازار چلا گیا۔ لوگ اسے ڈھونڈ
धुतकार रहे थे, मार रहे थे, लेकिन फिर भी वह खामोशी से एक तरफ बैठा आंखों में आंसू लिए सब्ज़ी बेचने की आवाज़ लगा रहा था। कितने ही लोग वहाँ पर उससे सब्ज़ी ख़रीद भी रहे थे। उसकी सब्ज़ी थोड़ी सी ही होती थी, इसीलिए जल्दी ही बिक जाती थी। जो पैसे उसके पास आते थे वह पैसे लेकर वह वहाँ से जाने लगा तो अचानक सामने वाला दुकानदार आया। कहने लगा कि इन पैसों पर मेरा भी हक़ है, 50% पैसा मुझे दे दो, क्योंकि तुम मेरी दुकान के सामने दुकान लगाते हो और मेरे ग्राहक चोरी करते हो। वह बच्चा डर चुका था, जबकि उसकी माँ आंखों में आंसू लिए ये नज़ारा देख रही थी। टीचर भी जैसे बिल्कुल शॉक्ड होकर खड़े थे। इसके बाद वह बच्चा एक दुकानदार के पास गया। सबकी झिड़कियाँ सहकर वह दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने उसे एक सूट पकड़ा दिया। आज उसके पैसे एक सूट के लिए पूरे हो चुके थे। वह दुकानदार से सूट लेने लगा तो वह खुश हो गया। खुशी खुशी इस सूट को लेकर वह भागकर एक दरवाजे की तरफ गया था। जाकर जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और उस औरत को वह सूट दिया। कहने लगा, मेरी माँ का सूट है, तुम जल्दी जल्दी मेरी माँ का सूट सी देना और पैसे की चिंता मत करना, मैं आपको थोड़े थोड़े करके पैसे दे दूँगा। वह औरत भी वह सूट लेकर घर में चली गई और वह बच्चा फिर वहाँ से तेज़ तेज़ भागता हुआ वापस स्कूल पहुँचा था। तब तक टीचर स्कूल जा चुके थे। हमेशा की तरह आज भी उसने बैग एक तरफ रख और हाथ निकालकर टीचर के सामने कर दिया कि टीचर उसे मारेंगे, लेकिन टीचर ने अगले ही पल उसे सीने से लगा लिया और कहने लगे कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया। उसे अपने पास बिठाया, पानी पिलाया, उसके बाल सही किए। बच्चा भी हैरान था कि आखिर आज टीचर को क्या हो गया है, और उसे सबसे आगे बिठाकर पढ़ाया था। आज जब मज़दूरी करके घर गया तो उसकी माँ ने उसके लिए खाना बना कर रखा था। अपने बच्चे को खूब प्यार किया, उसके हाथों को चूमा और फिर उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। बच्चा समझ नहीं पा रहा था कि माँ में इतना बदलाव कैसे आ गया। तभी राजू घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ उससे कहने लगी कि बेटा, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, लेकिन तुम वह कपड़े लेकर कहाँ गए थे। वह बच्चा रोने लगा, कहने लगा कि माँ, तुम्हारे सारे कपड़े फट चुके थे। तुम जब औरों के घर में काम करने जाती हो तो तुम्हारे कपड़ों में जगह जगह से फटे हुए छेद होते हैं, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मेहनत मजदूरी कर रहा था ताकि तुम्हारे लिए सूट ले सकूं और तुम अच्छे कपड़े पहनकर जा सको। यह सुनकर उसकी माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। दिल ही दिल में शर्मिंदा भी थी कि वह अपने बच्चे को कितना गलत समझती थी, जबकि वह बिल्कुल मासूम था। बहरहाल इन दोनों माँ बेटे को इतना इमोशनल देखकर राजू भी दुखी हो गया था, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने इस बच्चे को और तकलीफ़ पहुंचने से बचा लिया था। तो ये थी हमारी आज की कहानी कैसी लगी इसको कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। साथ ही इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ऐसी ही अच्छी कहानियों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।